بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، دنیا میں بھی ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں تو بالعموم یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے رخ پھیر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر اپنی جو عنایات اور محبتیں ہیں ان کو ہم روک لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. جب بندے اپنے اللہ کے ساتھ بگاڑ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندوں سے روٹ جاتی ہیں، اور یہ بندوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے اور قوموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. جب اللہ پاک بندوں سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کی رحمتوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر اللہ پاک ظلم کو ختم کر دیتا ہے اور ظالموں کو ختم کر دیتا ہے. جب کسی معاشرے میں ظالم مسلط ہو جائیں کسی قوم کے اوپر تو دراصل اگر لوگ سمجھیں تو سمجھیں، نہ سمجھیں تو ان کی اپنی مرضی. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کو سزا ہوتی ہے. ظالم جب کسی قوم کے اوپر مسلط ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، اور جب اللہ پاک ظالموں کا خاتمہ کر دے تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کہنی چاہیے، اس کی ثنا بیان کرنی چاہیے. اس آیت کے پس منظر میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا اللہ پاک اس وقت لوگوں کی قبول کرتا ہے جس مقصد کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے انہوں نے حد درجہ کوشش کی، کچھ بچا کے نہ رکھا ہو. ایک طالب علم ہے کہ اس نے سال بھر پڑھا نہیں ہے اور صبح امتحان ہوتا ہے، رات ساری وہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا ہے اور دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر، مجھے پہلا نمبر دے دے. اس کے بالکل برعکس ایک طالب علم ہے جو سارا سال محنت کرتا رہا ہے، اس نے مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 منٹ بھی دعا کی ہے تو اللہ کی سنت اور مشیت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو کامیاب کرے گا جس نے سال بھر محنت کی. اس کو کامیاب نہیں کرے گا کہ جس نے سال بھر تو آرام اور عیاشی کے ساتھ گزارے ہیں، جبکہ اللہ کامیاب اس کو بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ کی سنت یہ ہے، آپ اللہ سے بخشش چاہتے ہیں، ساری آپ کی زندگی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ آپ خدا کی بخشش کے لیے محنت کر رہے ہیں، جسم تھکا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، وقت لٹا رہے ہیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں تو آپ کی بخشش کی دعا اس آدمی کی نسبت زیادہ قابل قبول ہوگی جو سارا سال اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور زندگی ساری کی ساری خدا تعالیٰ کی بے فرمانی کے اندر گزرتی ہے، پھر وہ خدا سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے. یہ اللہ کا اصول ہے جی. تو اس مقصد کے لیے حد درجہ کوشش کرنا، جس مقصد کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ساری کوشش کے بعد پھر آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے. اور تیسری آخری بات اس آیت کی یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اسباب کے اعتبار سے پوری محنت کرتا ہے، اس طرح محنت کرتا ہے جس طرح ایک دنیا دار آدمی محنت کرتا ہے جی. جس طرح ایک دنیا دار آدمی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سارے اسباب بجا لاتا ہے، ایک بندہ مومن بھی دنیا کے سارے اسباب بجا لاتا ہے، اکٹھے کرتا ہے اور ان کو بروکار لے آتا ہے. لیکن سارے اسباب کو جمع کرنے کے بعد بھی
اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی مانگتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی بنانے کے بعد پھر کیا کہا؟ پھر یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں نے کشتی بنائی ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک عام کشتی بنانے کی محنت اس طرح کشتی بنائی ہے، لیکن جب کشتی بن گئی تو پھر اس میں یہ نہیں کہا کہ اب بس ہم کامیاب ہو گئے اور نکل گئے، بلکہ کیا کہا؟ لرکبو، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کے اندر بسم اللہ ہے، مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے میسج ہے نا کہ محنت بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح دنیا دار محنت کرتے ہیں، کشتی بنائی ہے، اس کے لوازمات پورے کیے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر سوار ہوئے ہیں تو نام کس کا لیا ہے؟ اللہ کا نام لیا ہے۔ جی یہ ہے بندہ مومن کا طرز عمل۔ اب کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کام کو پورا کرنے کے لیے اسی طرح محنت کریں جس طرح ایک دنیا دار محنت کرتا ہے، لیکن جب کام کو کرنے لگیں تو آپ کو نام کس کا لینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا لینا چاہیے، کیونکہ آخری فیصلہ اور آخری اختیار کسی کام کے مکمل ہونے یا نامکمل ہونے کا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ مجریہا، اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا جو ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ یہاں سے یہ سبق ملا ہے کہ جب انسان سواری پر سوار ہو، خصوصاً بحری سواری پر سوار ہو، یہ دعا پڑھتا رہے، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جس سواری پر بھی سوار ہو یہ دعا بسوں پر لکھتے تھے پہلے یہ بالکل پڑھتا رہے، اور جب تک آپ پڑھتے رہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس وقت پڑھیں، بلکہ یہ بھی طرز عمل ہے کہ جب تک اس سواری پر سوار رہے پڑھتے رہے، چاہے جائے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرے یا چپ بیٹھا رہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس دعا کو پڑھتا رہے، کیونکہ جب بھی آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں اپنے سے زیادہ طاقتور چیز کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اس سواری کو تابع فرمان اگر کوئی بناتا ہے، وہ سواری آپ کا بوجھ اٹھاتی ہے، وہ سواری آپ کو منزل کی طرف لے جاتی ہے، یہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے، ورنہ تیرتے ہوئے جہاز ڈوب بھی جاتے ہیں، چلتی ہوئی کاریں ٹکرا بھی جاتی ہیں، جی اونٹ بھی دگ جاتے ہیں، جس سواری پر بھی آپ سوار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیجئے، اور پھر فرمایا ان ربی لغفور الرحیم، یہ میرا رب غفور بھی ہے اور میرا رحیم بھی۔ یہ کیوں کہا اس وقت؟ قوم تو ڈوبنے کے لیے تیار ہو رہی تھی، زمین کے اوپر بہت بڑا ایک طوفان آنے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کو کیا سکھلایا کہ ان ربی لغفور الرحیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مقصد میں کامیابی عطا کرے اور زمین کے اندر ظالموں کا خاتمہ ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ ظلم ختم ہو رہا ہے، ظالم ختم ہو رہے ہیں، یہ میرے رب کی رحمت کی نشانی ہے۔ یہاں سے یہ میسج ملا ہے کہ کسی قسم کا کمپٹیشن ہے، چاہے وہ کرکٹ کے میدان میں ہے، چاہے وہ فٹ بال کے کھیل میں ہے، یا کوئی دوسرا مقابلہ ہے، جب آپ کو فتح حاصل ہو جائے تو آپ کو اترانا نہیں چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے ان ربی لغفور الرحیم، میرے رب کی وجہ سے ہے اگر اللہ نے مجھے کامیابی عطا کی ہے، میرا اپنا کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ اس کامیاب ہونے کے بعد اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اس کی تحقیر نہ کریں۔ سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی فتح مکہ کے موقع پر، وہاں دیکھیں کیا حال ہے، یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک اکیلا تو ہے جو ان سارے لشکروں کے اوپر غالب آیا ہے۔ بے شک ان فتحنا لک فتحا مبینا، وہ دوسری فتح جو عطا ہوئی وہاں بھی یہی فرمایا۔ اور جب فسبح بحمد ربک واستغفر، جب آپ کے کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں تو اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اس کی حمد کہیے۔ تو یہاں بھی پھر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا ظلم ختم ہو رہا ہے، ظالموں کا خاتمہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اس لیے کہہ دیا انا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ربی
میرا رب میرا رب لغفور و رحیم، میرا رب غفور بھی ہے اور میرا رب رحیم بھی ہے۔ اللہم صلی علی